اوکے جی کلاس جو ہمارا اس تھیری جو ایکسوجینس گروتھ تھیری تھی، اس پہ جو ہم نے ڈسکشن لاسٹ لیکچر میں کی تھی، اور کچھ پورشن جو ہے اس تھیری کا آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو رہ گئے تھے، تو ہم نے جو اپنا سٹاپ لیکچر کیا تھا وہ بیسیکلی کس چیز پہ کیا تھا، وہ آپ کے کرسچین یورپ پہ کیا تھا۔ Thus by the 1300 the following expectation to the practice of collecting interest on loans were all well accepted in the Christian Europe، کہ جو آپ کے بین کے انٹرسٹ آن لون ہے وہ مین کے ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا یا ایکسیپٹ کیا جاتا آپ کے کرسچین یورپ میں۔ اچھا، وہ اب کس کس چیز پہ لون تھا؟ فرسٹ آپ کے پاس ہے پروفٹ آف دا پارٹنرشپ، ایز لانگ ایز ایچ پارٹنر ٹک دا رسک ریٹرن ور allowed on the capital directly invested in an enterprise equity finance was allowed، مین کہ آپ کی پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ میں کیا ہوتا تھا، ریٹرن ور allowed on the capital directly invested in an enterprise، کہ جو آپ کا کیپٹل ہے اس پر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو آپ کو مین کے انٹرسٹ ریٹ ریٹرن ملے گا، تو پھر وہ کیا ہوتا تھا مین کے پارٹنرشپ کے لحاظ سے۔ سیکنڈ ہے رینٹ چارجز، anyone could sell a proportion of rent on land or a house in return of the lump sum. Thus the continuous loan secured by real estate was allowed. Indeed, the church itself bought many rent charges as an investment of its substantial endowment. مین کہ اب جو رینٹ چارجز ہیں وہ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، اینی ون کوڈ سیل دا پروپورشن آف دا رینٹ آن لینڈ، مین کہ فار ایگزامپل کوئی آپ کا مکان ہے، آپ اسے رینٹ پہ دے دیتے ہیں، یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے ہم آگے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس اینوٹیز ہے۔ اینوٹیز میں کیا ہے، از اے فکس اینول پیمنٹ میڈ ان ریٹرن آف دا لم سم انٹل دا پرسن نیمڈ ان اینوٹی ڈائز، مین کہ کوئی ایسی چیز جو پراپرٹی آپ کے نیم ہوتی ہے تو اس پر آپ کو ریٹرن آتا رہتا ہے، تب تک وہ ریٹرن آتا رہتا ہے جب تک مین کہ بندہ کیا ہے وہ چلا نہیں جاتا۔ دس واز پریمیزیبل سنس دا اماؤنٹ آف دا پیمنٹ واز انسرٹن، دا پریئر وینچر سولڈ دیز اینڈ دے ور آلسو پاپولر ان دا مینی جرمن سٹیز، مین کہ یہ جرمن سٹیز میں ایک ٹرینڈ مین کہ چلا تھا اور یہ چلتا آ رہا تھا۔ فارگون پروفٹ، اے لینڈر کوڈ کلیکٹ compensation for profit foregone in making a loan، مین کہ اب یہاں پر کیا جا رہا ہے، فارگون پروفٹ کیا ہوتا ہے، لینڈر کیا ہوتا ہے جو مین کے ادھار دیتا ہے، کلیکٹ دا compensation for profit foregone in making the loan، ٹھیک ہے جی، کہ جو لینڈر ہے وہ کیا کرتا ہے، مین کے رینٹ کلیکٹ کرتا تھا یا لون پر جو انٹرسٹ ہے وہ کلیکٹ کرتا تھا، کس کے ذریعے، کمپنسیشن، مین کہ کسی چیز کا کمپنسیٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں کسی کو رینٹ پہ، تو وہ آپ کو اس کے عوض جو ہے کوئی نہ کوئی چیز دیتے تو وہ کیا ہوتی ہے، کمپنسیشن ہوتے ہیں۔ ایکسچینج رسک پریمیم، اے لینڈر could collect a premium on a loan if it was made on one currency and rapid in another currency، ٹھیک ہے جی، کہ ایکسچینج ریٹ کی سمجھیں ایسے بات ہو رہی ہے۔ ایکسچینج ریٹ پریمیم کیا ہے کہ آپ مین کے جو ہے انویسٹمنٹ کسی اور کرنسی پہ کر دیتے ہیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے کہ مین کہ اگر آپ کی کرنسی ڈکریز ہوگی تو آپ کا جو لون ہے وہ آپ کو یا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو a lender could collect a premium on a loan if it was made in one currency and rapid to in another currency cover the exchange rate risk، مین کہ ایکسچینج ریٹ رسک کو مین کہ سلو ڈاؤن کرنے یا اس کو کور اپ کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، لون بناتے ہیں۔ اٹ بینڈ اونلی سرٹن ٹائپ آف بانڈ فائنانس، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ جو بانڈ ہیں اس کے ذریعے جو فائنانس ہوتا ہے اس پر بھی ان کی جو کچھ اقسام ہیں اس پہ بین کر دیا گیا۔ سنس دیئر واز اسٹل اے ڈیمانڈ فار سچ لون دس واز میٹ ان ٹو ویز، مین کہ مگر اس لون کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی رہی یا ہوتی ہے، مگر وہ کس چیز کے، وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ دا فرسٹ واز دا along the Jews، مین کہ آر نان کرسچن ٹو انگیج ان سچ لینڈنگ، کہ مین کہ فرسٹ جو لوگ تھے یا فرسٹ وہ تھے جوز تھے جنہوں نے کیا کیا، مین کہ انگیج رہے کہ ایسی لینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ واز بائی سمپلی اگنورنگ دا چرچ رولز وین اٹ پرووڈ کنوینئنٹ، کہ مین کہ جو دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے
چرچ کے رولز کو کیا کیا اگنور کر دے. اگنورنگ دا چرچ رولز وین اٹ پرووڈ کنوینئنٹ, جب یہ ایک مین کے قابل استعمال یا مین کے آسان یہ چیز فیل ہوئی تو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا. دیر واز ایون این انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس ان دا 1341. آپ کے انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس جو ہے 1341 وین ایڈورڈ تھرڈ آف دا انگلینڈ ڈیفالٹیڈ آن ہز ڈیٹس, کہ جو آپ کے پاس انگلینڈ تھا وہ ڈیفالٹ ہو گیا اپنا ادھار جو اس نے لیا ہوا تھا, کازنگ دا بینکرپسی آف 2 آف 3 لارجسٹ بینک ان دا یورپ, کہ 2 سے 3 جو بینک یورپ کے بہت بڑے تھے ان کے بینک کرپٹ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوا, انگلینڈ جو ہے وہ اپنا ڈیٹ واپس نہیں کر پایا. اوکے جی, اپنی ہماری جو نیکسٹ تھیوری ہے وہ ملٹیپل ایکویلیبریم تھیوری ہے. ملٹیپل ایکویلیبریم تھیوری کا جو آپ کا مین کے ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا ایکسپلین کرتی ہے, ہم اسے کیسے مین کے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے ٹو انکلوڈ ناٹ اونلی دا انسٹیٹیوشن دیٹ چینج ان رسپانس ٹو اکنامک پریشرز but also responsibility that institution can explain the industrial revolution. We need a theory that determine the bad institutions. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اکنامک پریشر کے رسپانس کو چینج نہیں کرتے, یا مین کہ صرف ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اکنامک پریشر کا جو رسپانس آ رہا ہے اس کو چینج کریں, مگر ان کی اور بھی رسپانسبلٹی ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکسپلین کرے کہ انڈسٹریل ریولوشن میں کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو بیڈ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ملٹیپل ایکویلیبریم تھیوری ایکسپلین کرتی ہے. دا کی آئیڈیا ہیئر از دیٹ وائل بیڈ انسٹیٹیوشن آلویز کاسٹ آؤٹ پٹ ایز اے ہول, مین کہ جو آپ کے بیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آؤٹ پٹ کاسٹ مین کہ وہ ان کی ہم بیئر کرتے ہیں ایز اے ہول. دے کین اینڈ ڈو بینیفٹ سم انڈیویجولز, وہ کیا ہوتے ہیں جو آپ کا بیڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ پریفرنس کو شو کرے گا, وہ کس طرح کے کسی نہ کسی کو مین کے پریفر کر کے وہ جو فیسلٹی ہے اس کو دے دے گا. جو آپ کے گڈ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکویٹی پہ بیس کرتے ہیں, مین کہ آپ کی ایکویلٹی کو پریفر کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ مین کے پریفرنس کے ذریعے کیا کیا جائے, کسی علاقے میں یا کوئی جو لوگ ہیں ان کو مراد دیجیے باقی دوسرے لوگوں کو نہ دیجیے. If these individuals have the political or the police power to preserve the institutions, then they will seek the preserve it whatever the cost of the society as a whole. مین کہ اگر یہ انڈیویجولز جن کو آپ کی بیڈ انسٹیٹیوشن فائدہ دینا چاہتے ہیں, اگر وہ پولیٹیکل یا مین کے پولیس پاور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو پریزرو دا انسٹیٹیوشنز, کہ مین کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں دین دے ول سیک ٹو پریزرو اٹ وٹ ایور دا کاسٹ آف سوسائٹی ایز ہول, کہ وہ اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو بچانے کی کوشش کریں گے یا انہیں محفوظ رکھیں گے, چاہے اس کے لیے آپ کی سوسائٹی کوئی بھی کاسٹ بیئر کرے. اوکے, دا ایسوسیشن ان دا لندن in the year of the before the 1688 for example were politically powerful because they were able to raise the money from their member to help the taking in time of need. مین کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی ایگزامپل یہاں پہ جو شو ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے, آپ کی لندن کی ہو رہی ہے 1688 کی. ان کی جو پولیٹیکل پاور تھی وہ مین کہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. وہ کس وجہ سے تھے, کیونکہ جب انہیں مین کہ اپنے ٹو ہیلپ دا کنگ ان دا ٹائم آف نیڈ, کہ جو ان کا کنگ تھا اسے جیسے ہی کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑتی تو منی جو سپلائی تھی وہ اسے ریز کر دیتے, مین کہ بڑھا دیتے اور ان کے کنگ کو وہ فائدہ ہوتا. دا کنزیومر ہی نہیں ہے, یہ دا ہے. دا کنزیومر ہو مائٹ بی ہرٹ بائی دا مونوپلسٹک گلڈ ریگولیشنز ور لیس پولیٹیکلی پاورفل بیکاز they have more diffuse group with the ability to organize the financial support of the king. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے کنزیومر ہیں اور وہ ہرٹ ہو رہے ہیں, کس وجہ سے, مونوپلسٹک رولز یا ریگولیشنز کی وجہ سے. آپ کی جو مونوپلسٹک مارکیٹ ہے ور لیس پولیٹیکل پاورفل, مین کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو مین کے پولیٹیکل پاور نہیں رکھتے, بیکاز دے ور میڈ دے مور ڈیفیوز گروپ ود لیس ایبلٹی ٹو آرگنائز دا فائنینشیل سپورٹ فار دا کنگ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مین کے کنگ کو فائدہ نہیں دے سکتے, مین کہ اس کے لیے کام نہیں کرتے, تو اسی لیے ان کو کون سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, لیس پولیٹیکل, مین کہ یا ان کی پولیٹیکل پاور نہیں ہے تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے,
مناپلسٹک کمپٹیشن مارکیٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ویلفیئر کا لاس ہوتا ہے. We can hence have a theory of institution, a political economy of institution which explain their rise and fall in terms of the material interest of the ruling class. اب یہاں پہ رولنگ کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مین کے کنگ کو پریفر کرتے ہیں اور کنگ کی جو پالیسی یا کنگ جو پالیسیز بناتا ہے وہ ان کو ہی پریفرنس دیتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہوتی ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے. تو جو سپورٹ اس کو کرتے ہیں تو ان کے لیے مین کہ یہ پریفریبل پالیسیز ہوتی ہیں اور جن کو یہ سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے پریفریبل پالیسیز نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں لاس بیئر یا فیس کرتے رہتے ہیں. اوکے نیکسٹ ہے یہ مین کے کچھ آپ کے پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں جیسے روبنسن ایک مین کے ہم اپنے اکنامکس میں نیم سنا کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرپوز اسکیما ان دا فگر 11.2 فار اینی فیوچر تھیوری آف انسٹیٹیوشن. اب انسٹیٹیوشن تھیوری کے لیے انہوں نے مین کہ یہ آپ کے پاس جانسن اینڈ روبنسن جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا ایک مین کے ایک ڈائیگرام کے ذریعے ریپرزینٹ کیا کہ آپ کے فیوچر تھیوری آف انسٹیٹیوشنز کیا ہیں. اب اس کی بیسک ڈرائیورز کیا ہیں. دا بیسک ڈرائیور آف سوسائٹی از نو لانگر دیئر اکانومیز ایز ان دا ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن ویو بٹ دیئر پولیٹیکل اسٹرکچر ایز ویل ایز دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ دا ویریس پولیٹیکل ایکٹر. اب جو آپ کے پاس بیسک ڈرائیور آف سوسائٹیز ہیں وہ آپ کے مین کے ان کے اکانومیز سے مین کے ڈفرینشیٹ ہم یہاں پہ کہہ سکتے نہیں ہیں از نو لانگر دیئر اکانومیز. مین کے جو اس کے بیسک ڈرائیورز ہیں وہ آپ کے اکانومیز یا ان کی اکانومیز سے مین کے ڈفرینشیٹ نہیں ہے یا مین کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ پرولانگ ان سے نہیں کہ ایز ان دا ایفیشینٹ انسٹیٹیوشنز کہ جیسے کہ آپ کے ایفیشینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں view but their political structure as well as the distribution of resources among various political actors. اور جو مین کہ آپ کے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ کن کے درمیان کی جاتی ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے درمیان. those who end up with the political power will arrange the economic and the political institution to maximize their own economic benefit not the efficiency of economy as a whole. کہ اب یہ دیکھیں کہ those who end up with the political power کہ وہ لوگ جو مین کے those who اینڈ اپ ود دا پولیٹیکل پاور ول ارینج مین کے جو مین کے آپ کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور پولیٹیکل پاور رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر اکنامک کو ارینج کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اور جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں تو میکسیمم اب دو چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں ارینج کرتے ہیں. ایک آپ کی اکنامک انسٹیٹیوشن دوسرے کون سے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ٹو میکسیمائز دیئر اون اکنامک بینیفٹ کہ ان کے اکنامک بینیفٹ جو ان کے ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں وہ میکسیمائز ہوں ناٹ ایفیشنسی آف دا ایز اے ہول اکانومی کہ مین کہ وہ ہول اکانومی کو پریفر نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ کے پاس مین کی ایک ڈائیگرام شو کی گئی ہے پولیٹکس ایز اے اکنامک ڈرائیور فرام دا مین کہ یہ آپ کے پاس جو 2005 میں ایک پیپر آیا تھا اس میں یہ ڈائیگرام شو کی گئی تھی. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ریسورس ڈسٹریبیوشن پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہو پھر وہ کیا کرتا ہے ریسورس ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. یہ ٹی اینڈ T+1 کیا ہے یہ مین کہ آج کا دن ہم اسے ٹی کہیں گے اور نیکسٹ ڈے جو ہے T+1 یا ٹی آج مین کہ 2020 ہے اور T+1 کیا ہوگا 2021. اوکے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کیا کریں گے ریسورسز ڈسٹریبیوشن کریں گے. ریسورسز جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو اکنامک انسٹیٹیوشن جو ہے انہیں وہ سالو یا انہیں مین کہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر جب اکنامک انسٹیٹیوشن ہیں وہ کیا کہتے ہیں اکنامک پریفرنس دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. The system can still be shocked into change by exogenous forces that change the income distribution and hence the political power within the current political institutions. اب جو آپ کے پاس the system can still be shocked into change کہ جو آپ کا سسٹم ہے still be shocked into change by the exogenous forces کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کو چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں کوئی بیرونی مین کے فورسز ہوں دیٹ چینج دا انکم ڈسٹریبیوشن جو آپ کے انکم ڈسٹریبیوشن کو چینج کرے جو آپ کے پاس ان ایکویلٹی ہے اس کو ایکویلٹی میں اینڈ ہینس دا پولیٹیکل پاور اور جو آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے ود ان دا کرنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل پاور ہے اس کو مین کے نیگلیکٹ کرے اور آپ کے انکم ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک کرے. تو کون سی وہ کہاں سے ہو سکتا ہے جب آپ کی ایکسوجینیس کوئی فورسز آ کے اپلائی ہو جائیں. بٹ نو ڈفرینس ان دا انیشیل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اور دا ریسورسز ڈسٹریبیوشن کے ہیو پرماننٹ لانگ افیکٹ. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے انسٹیٹیوشن جو کرنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں
اور آپ کے جو انکم ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پولیٹیکل پاور جو رکھتے ہیں وہ مین کے اپنے ڈیسیژن لیتے ہیں اور جہاں پہ جو کچھ دینا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا کیا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی پہ لانگ رن افیکٹ چلتا رہتا ہے، پرماننٹ لانگ افیکٹ ہوتا ہے. بٹ نو difference in the initial political institution or the resources distribution can have permanent long effect. ٹھیک ہے جی. if the political economy of the institution is to explain the universal slow growth کہ اگر آپ کی جو پولیٹیکل اکانومی if the political economy of the institution is explain the universal slow growth کہ آپ کے پاس جو پولیٹیکل اکانومی کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا کریں، یونیورسل سلو گروتھ کو ایکسپلین کریں بفور دا 1800. اٹ مسٹ بی ایکسپلین وائی ارلی سوسائٹیز، اور انہیں یہ بھی ایکسپلین کریں جی وٹ سوسائٹیز کنسسٹنٹلی ہیز انسٹیٹیوشن دیٹ ڈسکریج دا گروتھ، کہ آپ کے کون سے انسٹیٹیوشن سے جس نے آپ کی گروتھ کو ڈسکریج کیا. فار ایف انسٹیٹیوشن ور چوزن تھرو دا انٹرپلے آف دا ویریس انٹرسٹ گروپ اور ایون ایف دے ور رینڈملی چوزن, why would all societies in the thousand of the year before the 1800 end up with the bad institution؟ کہ اگر آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کا چناؤ جو ہے وہ انٹرپلے آف دا ویریس انٹرسٹ گروپ مین کے ویریس انٹرسٹ گروپ کو دیکھا گیا کہ ان کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے اس کی بیس پہ کیا گیا, یا ایون ایف دے ور رینڈملی چوزن کہ وہ مین کے مختلف چیزوں کو دیکھ کے چوز کیے گئے. وائی وڈ آل سوسائٹیز ان دا تھاؤزنڈ آف دا بفور دا 1800 اینڈ اپ ود دا بیڈ انسٹیٹیوشن؟ مگر پھر بھی آپ کے وہ بیڈ انسٹیٹیوشن کیوں رہے بفور 1800؟ وڈ ناٹ دیئر بی ایٹ لیسٹ سم دیٹ وڈ بی چانس چینج گڈ انسٹیٹیوشن چینج ٹو گڈ انسٹیٹیوشن؟ کہ کیا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ بیڈ انسٹیٹیوشن جو وہ گڈ انسٹیٹیوشن کی طرف موو کریں؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ سسٹمیٹک دیٹ کیپ ارلی سوسائٹیز فرام دا ریوارڈنگ انوویشنز, کہ جو آپ کے دیر مسٹ بی سم تھنگ سسٹمیٹک, کہ کوئی چیز مین کی سسٹمیٹک ہونی چاہیے دیٹ کیپ جو مین کے رکھے ارلی سوسائٹیز جو آپ کی پہلے والی سوسائٹیز تھی فرام ریوارڈنگ دا انوویشن, کہ اگر انوویشن آ رہی تو اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. وین دا انگلینڈ arrived in the Australia in 1788 to find a society that had experienced no technological advance for 50,000 year, کہ جو آپ کے پاس 50,000 ایئر مین کے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو مین کے انگلش arrived in the Australia مین کی جو آپ کی آسٹریلیا میں arrive ہوئی 1788 میں, تو سوسائٹیز جو تھی ان کو کیا دیکھا گیا کہ ان میں جو ہے وہ کیا ہے ٹیکنیکل ایڈوانس نہیں تھی فار دا 50 ایئر. دے آلسو فاؤنڈ دیٹ, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا دیئر ور مور دین 300 ڈسٹرکٹ Aboriginal languages include 5 among the 5,000 inhabitants of the Tasmania alone. تو مین کے ان کی جو لینگویج تھی ان میں بھی مین کے ڈفرینشیشن تھی, مین کی سیم لینگویج نہیں تھی. دس دیر واز ناٹ جسٹ ون, مین کے ان کی کوئی ایک لینگویج نہیں تھی, اینڈ ہیڈ فیلڈ ٹو شو اینی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بٹ مور دین دا 300. مین کے ان کے جو یہ گروپ تھا انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ کی جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے دے فیل ٹو شو اینی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, کہ کوئی ان میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں دیکھی بٹ مور دین دا 300 مین کے 300 سال تک. دا کامن فیچر ٹو وچ دا ڈگلس نارتھ مینکور اوسلن اینڈ ادر پوائنٹ از دیٹ پری انڈسٹریل سوسائٹیز ور آل دا گریڈی اسٹیٹ. مین کی جو آپ کے پاس پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھی وہ کیا تھی, ساری گریڈی تھی. اوکے جی, ہماری بات ہو رہی تھی اس پہ کہ دس دیر واز ناٹ, ہاں جی, کہ جو آپ کے دا کامن فیچر ٹو وچ ڈگلس نارتھ مینکور اوسلن اینڈ ادر پوائنٹ از دیٹ پری انڈسٹریل سوسائٹیز ور آل گریڈی اسٹیٹ. مین کی جو آپ کے پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھی وہ مین کی ایک لارجی اسٹیٹ تھی رولڈ بائی دا اسٹیشنری رابرز. مین کے وہ کس کے ذریعے مین کے ان کو رول کیا جاتا تھا, جو مین کے رابرز رابری ہوتی ہے
کیا ہے کہ مین کے وحشت پھیلا دینا اور لوگوں کو مین کے قتل کر کے مین کے کسی یا روبری دوسری ہوتی ہے مین کے کوئی کسی چیز سے کسی سے کوئی چیز چھین لینا اور حکومت کرنا. ہو میکسیمائز دا ریوارڈ ایٹ دا ایکسپینس آف دا اکنامک ایفیشنسی. تو وہ کس چیز پہ وہ دیکھا گیا اکنامک ایفیشنسی کی, جو مین کہ انہیں پھر کیا بیئر کرنا پڑتا تھا اکنامک ریوارڈ ایٹ دا ایکسپینس آف اکنامک ایفیشنسی. کہ ان کی اکنامک ایفیشنسی کیا تھی, وہ ڈکریز ہو رہی تھی ود دا پیسیج آف ٹائم. وہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ ایسے لوگ مین کے اس پہ قبضہ کر چکے تھے جو جسٹ کس چیز پہ یقین یا فوکس کرتے تھے کہ ہم جتنے بڑے روبر ہوں گے اتنا مین کہ ہم رول کر سکتے ہیں. اوکے, اونلی ود دا ایڈوینٹ آف دا ڈیموکریسی ور اکنامک انسٹیٹیوشن ڈیولپ دیٹ میڈ ماڈرن اکنامک گروتھ پاسبل. کہ جو آپ کے پاس ایک ڈیموکریسی تھی, ڈیموکریسی جب جمہوریت آئی تو اس نے شو کیا کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی ماڈرن اکنامک گروتھ بھی پاسبل ہے. بائی دا ٹائم انگلینڈ اچیو اٹس انڈسٹریل ریولوشن, کہ جب آپ کے انگلینڈ نے انڈسٹریل ریولوشن اچیو کی, اٹ واز اے لیگل ڈیموکریسی. کہ وہ وہاں پر جمہوریت اس ٹائم اسٹارٹ ہو چکی تھی, ان وچ دا کنگ واز جسٹ اے فگر ہیڈ. کہ جو آپ کا کنگ تھا, بادشاہ تھا, وہ جسٹ ایک ایز اے مین کے ممبر بیٹھا تھا, اس کے مین کے کوئی مونوپلی نہیں تھی. دا یونائٹیڈ اسٹیٹ, دا لیڈنگ نیشن in the world in the economic terms since at least the 1870 has also always been a democracy. کہ آپ ان کے یونائٹیڈ اسٹیٹ میں 1800 سے 1870 سے آپ کے پاس ڈیموکریسی. where a small class ruled by force a stage arose between the property rule that maximize growth and those that maximize the gain of the ruling elite. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ small class ruled by the fourth stage arose between the property rule that maximize the growth and those that maximize the gain from the ruling elite. اب یہاں پہ کن دو گروپس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک آپ کا elite گروپ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ small class ہے. آپ کے جو small classes ہیں یا small مین کے آپ کے گروتھ والے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ کیا چیز کرتے ہیں؟ فیس کرتے ہیں, یا ان میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ پراپرٹی رولز کی وجہ سے. پراپرٹی رولز جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کی گروتھ کو میکسیمم کرتی ہے. اینڈ دوز دیٹ میکسیمائز, اور ان کی جو آپ کے اگر آپ کی پراپرٹی رائٹس زیادہ ہوں گے تو آپ کی گروتھ زیادہ ہوگی. گروتھ زیادہ ہوگی تو میں آپ کیا ہے ایز اے ایلائٹ رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کن پر؟ جو آپ کے پاس اسمال کلاس لوگ ہیں. It is frequently argued that the slavery and the serfdom were inefficient. کہ جو آپ کے پاس سلیوری ہے نا, یہ میں ان کے پاس کیا تھی؟ انیفیشنسی تھی آپ کے اکانومی میں. کہ لوگ کیا تھے, ایک مین کی بادشاہ ہوتا تھا اور وہ جو رول بنا دیتا تھا سب اس کو فالو کر رہے ہوتے تھے, اور اسی وجہ سے کیا تھی آپ کی اکانومی میں انیفیشنسی. سنس دا آنر کین سیز آل دا آؤٹ پٹ ایٹ اینی ٹائم. کہ جو آپ کا آنر ہے وہ کیا کر سکتا تھا؟ کسی بھی ٹائم آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو سیز کر دیتا تھا. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیو دا سلیوز انسینٹیو ٹو پروڈیوس ویل. اور یہ مشکل تھا کہ جب آپ کی پروڈکشن کو سیز کر دیا گئی تو آپ کو انسینٹیو, جو آپ کے سلیو یا جو آپ ایز اے سلیو کام کر رہے ہیں اپنی اکانومی میں, تو جب آپ کے آؤٹ پٹ کو سیز کر دیا جاتا تو آپ کو انسینٹیو نہیں ملنا تھا, تو جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی پروڈکشن میں ان کے دل سے نہیں کرتے تھے. And the owner has to devote considerable resources to the monitoring the work of the slave. مین کے اور جو آپ کا رولر ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ مین کے حکمران owner has to devote the considerable resources to monitoring the work of the slaves. مین کے جو آپ کے considerable resources تھے, اور ان ریسورسز کو جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے, مانیٹر کس کو کر رہے تھے؟ ایک تو ریسورسز, سیکنڈ وہ ان لوگوں کو مانیٹر کر رہے تھے جو سلیوز تھے, ان کو کیا کر دیا جاتا؟ آنرشپ دے دی جاتی. دا اسٹیٹمنٹ دیٹ سلیوری از این ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن. کہ جو آپ کے پاس سلیوری ہے, مین کی غلامی ہے یا آپ ایز اے غلام کام کرتے ہیں, یہ ایک کیا ہے؟ ان ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن ہے. از ایکویلنٹ ٹو دا اسٹیٹمنٹ دیٹ, اور وہ کس اسٹیٹمنٹ کے ایکویلنٹ ہے؟ ایف وی فریڈ اے سلیو دیٹ آؤٹ پٹ آف دا سوسائٹی وڈ انکریزز. کہ اگر ہم غلامی کی زندگی سے نکل جائیں گے تو ہماری آؤٹ پٹ جو اکانومی کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گی. سپوز دیٹ
output of a slave, the extra amount he or she produce for the owner is equal to ys. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایک سلیو ہے اس کی جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اور وہ کتنا پروڈیوس کرتا ہے وائی ایس. وائی ایس کیا کیا گیا ڈینوٹ کیا گیا آپ کے وائی آپ کا آؤٹ پٹ ہے, ایس کیا ہے آپ کے پاس سلیو ہے. اوکے, the slave marginal output as a free worker would then be higher than that the under slavery. کہ ایک ایسا سلیو جو آؤٹ پٹ ایز اے فری ورکر ہے, وہ ایک ایز اے فری ورک کے طور پہ کام کرتا ہے, تو اس کی آؤٹ پٹ اس سے زیادہ ہوگی جو ایک مین کے سلیو بن کے کام کر رہا ہے. The measure of the marginal output of a free worker, the amount of the worker as to the output of the society, as the work wage is equal to W. مین کی جو فری بندہ ہے نا اس کی جو ویج ہے وہ کیا ہے, W ہے. Thus if the slavery is inefficient, اگر سلیوری جو ہے وہ انسٹیٹیوشن انیفیشینٹ ہے تو ویجز کیا ہو جائیں گے آپ کے آؤٹ پٹ آف سلیو سے زیادہ. ٹھیک ہے, سپوز ہم فرض کرتے ہیں that the owner have no spent the equivalent of the wage of WS to freed cloth and house slaves. کہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا آنر ہے have to spend the equivalent of the wage of, مین کہ وہ ایکول اس پورشن تین چیزوں پر ایکول وہ اگر ویج کا حصہ اپنا خرچ کرنا چاہتا ہے, کون کون سی, فیڈ پہ, مین کہ خوراک پہ, کلاس کپڑوں پہ, اینڈ ہاؤس سلیوز مین کے آپ کے پاس اور اس کا جو گھر ہے. دا اینول پروفٹ فرام آننگ اے سلیو, دا سرپلس ہی آر شی پروڈیوس از دس پائی آف ایس. یہ آپ کے پاس پائی آف ایس مین پروفٹ آف سلیو ہے, از اکول ٹو آؤٹ پٹ آف سلیو میں نے ویجز آف سلیو ہوگی جگہ. یہ مین کہ پروفٹ اس کا ہم اس طرح میئر کر سکتے ہیں. دا سرپلس دا فریڈ سلیو پروڈیوسز, اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ایک فری مین کے بندہ ہے اور وہ اپنا کام کرے تو اس کا پروفٹ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پروفٹ آف مین کے پائی آف ایف از اکول ٹو ویجز آف فری مین مائنس آؤٹ پٹ آف سلیو. ٹھیک ہے, از دا گریٹر دس, مین کہ آپ کے جو پروفٹ آف فری مین ہوگا وہ کیا ہوگا, گریٹر ہوگا ایز کمپیئر ٹو سلیو. That means the slave could pay pies to the farmer master and still have a surplus over his or her farmer's subsistence consumption. کہ مین کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ پے کرے اپنے پروفٹ میں سے ٹو دا ماسٹر, کے اپنے ماسٹر کو جو ہے اس کا حکمران ہے اس کو پے کرے, اور اسٹل ہیو سرپلس, اور ایک سرپلس بھی رکھے اوور ہز اور ہر فارمر سبسسٹنس کنزمپشن, کہ اگر اس کی جو ماسٹر یا رولر ہے اس کی کنزمپشن سے کوئی چیز بچے گی تو پھر اس کو ملے گی, ورنہ کیا ہوگی, کوئی چیز اسے نہیں ملے گا. تو اوکے جی, آج جو مین کہ ہمارا لیکچر تھا وہ اس پر ہی ہم نے وائنڈ اپ کر دیا ہے. تو یہ ہم نے کچھ پورشن جو ہے آپ کا اس کا کیا ہے, یہ آپ کا ملٹیپل ایکولیبریم گروتھ تھیوری, اس پر ہم ان کے مزید جو ڈسکشن ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.